تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت آپ کے نزدیک کون سا شخص بہتر ہے، جو جو نفل عبادتیں بھی بہت کرتا ہے اور گناہوں سے بھی نہیں بچتا، اور ایک وہ بندہ جو نفل عبادتیں کم کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچنا میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پتہ چلا کہ نفل عبادتیں یہ ٹونک ہیں، ہیلتھ ٹونک ہیں، اور گناہوں سے گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ جو ہے زہر ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹونک پہ ٹونک یوز کرتا رہے، یعنی خوب نفلیں بھی پڑھے لیکن ساتھ ساتھ زہر بھی کھاتا رہے، تو یقیناً اس کو ٹونک کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کی نفل نمازیں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور کوئی بندہ کوئی ٹونک تو استعمال نہیں کرتا ہے، البتہ وہ وہی روٹی اور وہ روکا سوکا کھاتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز بھی استعمال نہیں کرتا ہے جو اس کے لیے اور اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، مضر ہو، تو یقیناً وہ بندہ صحیح سالم رہے گا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہی مثال ہے گناہوں کی۔ تو بہرحال رمضان کے مہینے میں بھی قضا نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس بہانے پر کہ قضا نمازیں جو ہیں رمضان کے بعد پڑھ لیں گے، نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کوئی وقت کا پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم کیسے سوچ لیں کہ رمضان کے بعد جو ہے ہمیں زندگی مہلت دے گی؟ سمجھ میں آ گیا بہن؟ السلام علیکم مفتی صاحب، جی سمجھ میں آ گیا۔ جی اور کچھ پوچھیے۔ ہلو مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صافیہ شیخ۔ مفتی صاحب آپ کو بات کرنے کا، آپ سے کچھ کیا آپ بات کر سکتے؟ جی بالکل کیجیے۔ کچھ پوچھنے کا ہے آپ کو؟ پرسنلی پوچھیں گے یا ابھی اسی میں گروپ میں ہی پوچھنا چاہیں، کلاس میں؟ کلاس ابھی آئیے بالکل پوچھیے گا آپ۔ نہیں، کوئی پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کل ہم لوگ کی کلاس میں معلوم نہیں پڑا، آپ کو کل ہم کلاس؟ لوگ کی کلاس میں معلوم نہیں پڑا۔ اچھا، سیکنڈ بیچ کی، وہ 6 منتھ والوں کی؟ جی مفتی صاحب۔ ہاں، وہ ہاں مولانا صاحب ایم قاسمی صاحب سے مسٹیک ہو گئی، ان کے ذہن سے یہ بات سلپ ہو گئی کہ وہ آپ کو میسج کے ذریعے سے بتاتے، اور میں نے سوچا کہ انہوں نے بتا دیا ہوگا، اور انہوں نے سوچا کہ میں نے بتا دیا ہوگا، تو اس طریقے سے کلاس ہو گئی، لیکن اس میں صرف ایک بہن تھی بس۔ البتہ وہی بات بتائی تھی میں نے ٹھیک ہے مفتی جو صاحب، جو اگر جو ابھی آپ کو میں نے بتائی، وہی بات بتائی تھی، زیادہ لمبی کلاس نہیں ہوئی تھی، مختصر 20 منٹ کی یا 10 منٹ کی ہوئی تھی۔ جی کوئی اور پوچھیں؟ اور مفتی صاحب اگر یہ میرا ریکارڈنگ، ایک منٹ مفتی صاحب تھوڑا مجھے اور پوچھنا ہے۔ جی جی جو میں قرآن میں آپ کو سنائی تھی، مطلب جی سنانا چاہتی ہوں، تو میں سوچ رہی اگر ایک بار تھوڑا سا سن لیں آپ، اور جو میں نے ڈاؤن لوڈ کری ہوں اس کے حساب سے رمضان میں تیاری کر لوں گی میں۔ سنائی دیجیے گا۔ دراصل میں نے وعدہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اصل میں آف لائن گھر پہ بھی بچوں کو، لڑکیوں کو پڑھاتا ہوں، تو اس کے ایگزام چل رہے تھے۔ اگر آپ کہیں تو وہ پیپر آپ کے پاس بھیج دوں، آپ حل کر کے بھیج دیجیے گا گروپ پہ، اس پہ واٹس ایپ سے۔ تو اس لیے میں آپ کو وقت نہیں دے پایا تو اور واٹس ایپ کال پہ نہیں آ پایا۔ تو اس میں کیا لکھ کے بھیجنا رہے گا مفتی صاحب؟ نہیں، اس میں آپ کو آنسر جو بھی ہے، وہ کوشچن پیپر ہوگا، اس کے آنسر جو بھی ہیں آپ وائس میسج میں یا لکھ کر بھیج دیجیے گا۔ اس میں اگر ہم کسی بھی چیز کا پیپر دیتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہی ہوتا ہے، دوسرا ہمیں ایک تجربہ بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہمیں ایسے کرنی ہے۔ ٹھیک
ٹھیک ہے چلے گا. جی جزاک اللہ. آپ ابھی سنانا چاہ مفتی رہی صاحب تھی تو سنا دیجیے گا. کچھ سنانا ہے؟ میں قرآن ابھی شریف، روٹی بنا رہی ہوں. قرآن شریف کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے؟ نہیں میں ابھی روٹی بنا رہی ہوں. اچھا اچھا، تو روٹی بنائیے گا. عمیرہ رحمان کچھ پوچھ رہی تھی. السلام علیکم. جی ثانیہ تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام عمیرہ رحمان، پوچھیے گا. السلام علیکم. اوہو، نیٹ پرابلم کی وجہ سے آواز میری مفتی پہنچ صاحب رہی ہے. دعا مانگنے کا مسنون آداب بتا دیجیے. دعا مانگنے کے دعا مانگنے کا مسنون آداب بتا دیجیے. اچھا اچھا، اور مستقل کلاس میں بتا دوں تو؟ ہاں سر یہی صحیح رہے گا. مستقل کلاس میں کل بتا دوں تو جیسا کیا؟ آپ چاہیں. ہاں تو جی جیسا آپ ٹھیک کل ہے. کل انشاءاللہ میں دعا سے متعلق ہی کلاس دے دوں گا. ٹھیک ہے، اور کہیں. مفتی صاحب ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے. بالکل پوچھیے آپ. سر ہماری نا ایسا ہماری فرینڈ ہم سے پوچھوا رہی ہے، مطلب کیا ہم اسکول میں ایسا ہوتا ہے نا 15 اگست 26 جنوری ہوتی ہے تو وہاں پر بھارت ماتا یا سرسوتی ماتا بنایا جاتا ہے لڑکیوں کو. تو ہماری فرینڈ بھی بن چکی ہے نا یہ، تو جی جی، پوچھ رہی ہے کیا کرنا پڑے گا. تو اب اگر آپ جیسے باہر اگر اسکول کے کسی پروگرام میں حصہ لے رہی ہیں تو لے سکتی ہیں، اس میں جنگڑ منگڑ بھی پڑھ مطلب سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے نہیں سر وہ سرسوتی ماتا ہے، بھارت ماتا بنو ہاں اب یہ سمجھ لیے. دیکھیے بھارت بننا کو پڑتا ہے. ہاں بنا. ہم مادر وطن کہتے ہیں. ہندوستان کو ہم مادر وطن یعنی محبت تو کرتے لیکن پوجتے نہیں ہیں. لہذا اگر اس میں ایسی جگہ اس میں حاضر ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں پوجا پاٹ ہوتی ہے بھارت ماتا کی، اور جو نقشے کے ساتھ جو بنی ہوتی ہیں شیر اور اس کے ساتھ، تو ایسے فنکشن میں شرکت نہ کی جائے. اس کے علاوہ اور کوئی فنکشن ہے تو اس میں شرکت کی جا سکتی ہے، کیونکہ جہاں پر کفر ہو رہا ہو یا شرک ہو رہا ہو وہاں پر حاضر رہنا اور موجود رہنا بھی گناہ کا ذریعہ ہے. سر ایسا ہے نا ہماری فرینڈ جو ہے تو انہیں سرسوتی ماتا بنایا گیا تھا. اچھا تو اچھا جو اچھا. اسکول کے جتنے بھی اسٹاف تھا ٹیچر تھا تو پھر ان کو ان کے جیسے پاؤں بھی چھوئے گئے تھے اس طرح سے. نہیں اب آئندہ اب بن گئی تو بن گئی، لیکن آئندہ نہ بنے. سرسوتی ماتا بننے کے بعد ان کے کچھ لڑکیوں کو ان کی پوجا ووجا کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہوگا پروگرام میں. ہاں ہاں تو جی تو ایسی صورت میں وہ آئندہ نہ بنے. اب جو کر لیا ہے اس پہ توبہ استغفار کریں. ٹھیک ہے شکریہ جی بتانے. عمیرہ رحمان. رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کے بارے میں بھی آپ کچھ بتا دیجیے گا. رمضان سے پہلے تو میں یہ چاہوں کہ آپ کو رمضان سے متعلق ہی کلاس لے لوں تو کیسا رہے گا؟ جی جی صحیح رہے گا. چلیے ٹھیک ہے، پھر میں انشاءاللہ 5 چیزوں کے بارے رمضان کے پہلے عشرے میں کیا کرنا ہے، دوسرے عشرے میں کیا کرنا ہے، تیسرے عشرے میں کیا کرنا جی ہے، جی تراویح کیسے پڑھنی ہے، اعتکاف میں اگر بیٹھے تو کیسے بیٹھیں، اور شب قدر کی راتوں کو کس طریقے سے مطلب کہ کارآمد بنائیں اور قیمتی بنائیں. میں انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کروں گا آپ سے. مفتی صاحب ایک اور سوال ہے. جی کیجیے. سر ایسا ہے نا جیسے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایسی پرابلم ہو جاتی ہے منہ میں جیسے چھالے ہوتے ہیں، ہم بات نہیں کر پاتے، کچھ بولا نہیں جاتا ہمارے منہ سے. تو اس حالت میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے قرات کسے کہتے ہیں؟ قرات کے ہاں معنی ہے قرآن. قرآن کریم کا پڑھنا. اور قرات جو ہے فرائض نماز یعنی جسے ارکان نماز کہتے ہیں 6 ہیں، ان میں سے ایک ہے قرات کرنا یعنی قرآن کریم کا پڑھنا. پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان جو ہے نا ہماری، جو حرف یا لیٹر جس جگہ سے نکلتا ہے اس لیٹر کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. جیسے کہ فور ایگزامپل با ہے، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ کہ دونوں ملیں گے اور الگ ہو جائیں گے با. تو ایسی دال ہے، دال میں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ دال دال.
تو یہ جو مخرج ہے، ہر مخرج پر زبان لگے جب جا کے قرأت کا فرض ادا ہوگا. کو مخرج پہ زبان نہیں لگ رہی ہے اور دلی دل میں پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں فرض ادا نہیں ہوگا. لہذا اگر چھالے ہیں منہ میں تو کوشش یہ کر لیں کہ تھوڑی سی اس کے دقت کے ساتھ کہ آپ کو اسی طریقے سے قرأت کرنی ہے، دلی دل میں نہیں پڑھنا ہے. البتہ سہولت یہ ہے کہ چھالوں کی دوا منہ میں ڈال کر کچھ سکون مل جاتا ہے، کچھ راحت مل جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. دوا منہ میں ڈال لی جائے اور تھوڑا سا اس کو اسپٹ کر دیا جائے، تھوک دیا جائے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑی ہو جائیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن مفتی صاحب ایسا ہے نا، پھر بھی تلفظ صحیح نہیں ہو پائے گا، مطلب تو ہاں نہیں دیکھیے، پڑھ سکتے نا. ہاں نہیں، ایک چیز اور سمجھ لیجیے گا. قرآن کریم میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اتنی کام کرنے کی ذمہ داری دی ہے جو ان کی طاقت اور قوت اور ان کے بس میں، ان کی کیپیسٹی میں، ان کی کیپیسٹی سے باہر جا کر کوئی بھی حکم نہیں دیا. ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو ان کی طاقت اور کیپیسٹی سے نہیں ہو. لہذا چھالوں کی حالت میں جس طریقے سے ممکن ہو پڑھ لیں، اور صحیح تلفظ نہیں ہو رہا ہے تو چونکہ ایک عذر ہے اور عذر کی وجہ سے یہ جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شکریہ. مفتی صاحب جو آپ نے کفن کے 5 کپڑے بتائے تھے وہ دوبارہ بتا دیجیے. کفن کے میں نے 5 کپڑے جو بتائے تھے آپ کو، اس میں سے ایک تو ازار، ایک چادر تھی جسے لفافہ کہا تھا میں نے. لفافہ اتنا بڑا ہو جو انسان کی سائز سے تقریباً ایک ہاتھ لمبا ہو، ایک ہاتھ زائد ہو. اس میں ایک تو لفافہ ہے سب سے پہلی چیز. دوسری جو چیز ہے وہ ایک کرتا، دوسرا کرتا ہے. کرتا کتنا بڑا ہو؟ کرتا تقریباً سر سے پاؤں تک ہو. تیسرا جو ہے اس کو ایک ازار، ایک ہی چادر کہہ لیجئے، یا اس کو شلوار کی جگہ یوز کرنے والی چادر کہہ لیجئے، یہ اتنی بڑی ہو کہ کندھوں سے لے کر یہ تقریباً ران یعنی پنڈلی تک ہو، پنڈلی تک اتنی. تیسرا جو ہے سینہ بند ہے. سینہ بند جو تقریباً گھٹنوں تک ہو، گھٹنوں تک. اسی طریقے یا ناف تک ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور 5واں ہے سر بند، جسے اوڑھنی کہتے ہیں. یہ 5 کپڑے مسنون ہیں، اور اگر 5 کپڑے نہ ہوں کسی وجہ سے تو 3 کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، جائز ہے. مفتی صاحب وہ کرتا کو کندھے سے پیر تک بولے نا؟ جی، کرتے کو کندھے سے پیر تک ہے کرتا. اور ازار کو سر سے پیر تک. اور ازار جو ہے سر سے پاؤں تک ہے. جی. جی اور کوئی؟ مفتی صاحب کافور کیا ہوتا ہے؟ کافور یہ ایک سفید گولی ہوتی ہے، دیکھا ہو آپ نے. سفید، یہ زمین کے اندر سے نکلتا ہے، جیسے نمک نکلتا ہے، لاہوری نمک وغیرہ ہوتا ہے، ایسی کافور ہوتا ہے. یہ سافٹ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کپڑوں میں، کپور کی گولیاں. ہاں جو گولیاں جو رکھی جاتی ہیں کپڑے میں، وہ ویسے ہی. فنائل کی گولی. جی. مفتی صاحب لیکوریا یا وائٹ ڈسچارج کی حالت میں نماز کیسے پڑھیں؟ دیکھیے لیکوریا وائٹ ڈسچارج سے آپ ناپاک نہیں ہوں گی، یعنی کہ صرف اور صرف اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور کپڑے یا بدن پہ یہ وائٹ ڈسچارج لگ جائے گا تو کپڑے اور بدن کے اتنے حصے کو دھونا ضروری ہوگا. لہذا اگر آپ کو یہ بیماری ہے تو ایسی صورت میں نماز کے وقت میں شلوار کو چینج کریں، استنجا لے لیں اور نماز پڑھیں. لیکن مفتی صاحب جیسے کسی کو بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب نماز کے دوران بھی مطلب
اگر ایسی کنڈیشن میں ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی عذر ہے کہ ہمیں اتنا وقت میں بھی وہ رکتا نہیں ہے کہ ہم وضو کریں اور نماز پڑھ لیں. مثلا فور ایگزامپل کہ وضو کرنے اور 4 رکعت نماز پڑھنے میں 7 منٹ لگتے ہیں. کتنے؟ 7 منٹ لگتے ہیں. مان کے چلو یہ 10 منٹ لگتے ہیں اور ہماری وہ بیماری 10 منٹ بھی رکتی نہیں ہے. تو ایسی کنڈیشن میں شریعت ہمیں معذور کہے گی. ہم معذور ہیں اور معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت آتی وضو کریں اور نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں, اور اس میں وہ چیز آ رہی ہے تو آنے دی جائے. اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ نماز ٹوٹے گی.